بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کی خصوصی نشریات سفر عشق کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ ناظرین، اگر ہم محرم الحرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ نیا اسلامی سال جس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم واقعہ کربلا پر ایک نظر دہرائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میدان کربلا میں تاریخ میں حق کی جیت اور باطل کی ہار ہوئی تھی۔ امام علی مقام نے اس وقت یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، یعنی کہ وہ باطل پر حق کو غالب لے آئے اور دین مصطفیٰ کی خاطر اپنا گھرانہ شہید کرا دیا، اور خود بھی 10 محرم الحرام یعنی کہ عصر کے وقت شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ وقت تھا ناظرین کہ 10 محرم یعنی یوم عاشور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک کی شہادت ہوئی تھی۔ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ بیویوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ کل 10 محرم یعنی یوم عاشور آل محمد کی قربانی کا دن ہے، تو میدان سے پیچھے نہ ہٹنا، علی کی بیٹیوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرنا، چاہے اس میں ہم بیوہ حسن ام فروہ کی بات کریں یا پھر ام لیلہ کی بات کریں یا پھر زینب کبریٰ کی بات کریں۔ تو خواتین کا بھی کربلا کے میدان میں ایک عظیم کردار رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ، جو کہ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، جب جبریل علیہ السلام نے کربلا کی نوید سنائی تھی ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، جب یہ خبر دی تھی کہ کربلا میں امام علی مقام شہید کر دیے جائیں گے، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کپڑے کی ایک چھوٹی سی گٹھری میں کچھ مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ اس وقت میری زوجہ یعنی اس وقت میری ازواج مطہرات میں سے تم حیات ہوگی، اور جس وقت یوم عاشور یہ مٹی لال سرخ ہو جائے اس وقت تم یہ سمجھ لینا کہ میرا نواسہ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو خواتین کا بھی ایک اہم کردار رہا حق اور باطل کی اس جنگ میں۔ ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی موجود ہیں، جو کہ آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں یہاں پر جو ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے، جناب علامہ وقار سومانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 9 محرم الحرام جو کہ آج کی ہماری نشریات ہیں، کربلا کا اس وقت کیا پس منظر تھا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ 9 محرم الحرام ایک کربلا کے اندر جب تمام آل رسول جب خیمہ زن ہیں تو یہاں پر ایک عجیب ماحول ہے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو معلوم ہو کہ دوسرے دن ہمیں دنیا میں نہیں رہنا، ہماری ڈیتھ ہو جانی ہے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو ڈر اور خوف کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن 9 محرم کو یہ عالم تھا کہ ہر خیمے سے دعاؤں کی آواز آ رہی تھی، ہر شخص اپنی عبادت میں مصروف تھا، ہر جگہ پر نماز ہو رہی تھی۔ پروردگار سے قربت کا ایک لمحہ ہے، یعنی وہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر شہادت جو ہے ایک مقصد ہے۔ کیوں؟ جب امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آغوش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور جب رونا شروع کر دیا تو گھر والوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس وقت جناب رسول خدا نے بتایا ہے کہ جب 1,24,000 انبیاء کا جو کام تھا وہ تھا دین کو پھیلانا اور دین کی تبلیغ کرنا، یہ حسین ہے کہ اس کی ذمہ داری دین کو بچانا ہوگی، کہ جب دین کو ضرورت پڑے گی ایک خون کی اور لہو کی، تو اس وقت حسین کربلا کے میدان میں قربانی دیں گے، کہ جس کے بعد دین قیامت تک کے لیے سرخر ہو جائے گا۔ بے شک۔ اور صرف اپنی قربانی نہیں ہے، ایسی قربانی ہے کہ جب یزیدی فوج کا 9 لاکھ کا لشکر تھا، کو ایک لمحہ ایسا آیا تھا عاشور کے وقت کہ ان کی فوج کے پاؤں کانپنے لگے تھے اور یزیدی فوج کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ہوا کیا تھا کہ اچانک سے امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے آئے، سفید کپڑے کی ایک گٹھڑی اٹھا کر۔ یزیدی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ امام حسین کسی چیز کو چھپا کر لا رہے ہیں، یا معاذ اللہ اپنے ساتھ قرآن کو لپیٹ کے لا رہے ہیں سفید کپڑے میں، شاید قرآن کو دکھا کے یا قرآن کا واسطہ دے کر ہم سے پانی طلب کریں یا اپنی جان کی امان طلب کریں۔ ہوا یہ تھا کہ سفید کپڑے کے اندر 6 مہینے کے جناب
علی اصغر علیہ السلام ہیں باب الحوائج، ان کو تپتی ریت پر رکھا ہے، اور ریت پر رکھنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے آ گئے اور کہا کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو تو پانی نہیں دیتے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ ہے جس کی زبان خشک ہو چکی ہے، جس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، جس کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت نقصان ہو جائے گا، اسے تو ایٹ لیسٹ پانی دے دو۔ 6 مہینے کا جب بچہ رکھنا تھا نا، تو اس وقت بہت ساری فوج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت یزیدی فوج کے ایک شخص نے حرملہ سے کہا کہ حرملہ اپنا تیر اٹھاؤ، اقتا کلام الحسین، تم کلام حسین کو کاٹ دو، اس سے پہلے کہ یزیدی فوج کا جو لشکر ہے وہ دوبارہ بھاگ جائے یا امام حسین کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو کربلا کے میدان میں ایک تیر اٹھایا، تیر اٹھانے کے بعد اس 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا گیا، اور کہا جاتا ہے وہ تیر تھا کہ جو عرب سرکش گھوڑوں کو، یعنی پاگل گھوڑوں کو مارنے کے لیے اور گرانے کے لیے استعمال کرتے تھے، نارمل تیر نہیں تھا جو نارملی جنگ میں یوز ہوتا ہے، وہ تیر مارا گیا۔ یعنی ایک فطرت کا تقاضا ہے اس پوری کائنات میں، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، کوئی حیوان ہی کیوں نہ ہو، وہ حیوان کبھی بھی موت کے آگے اپنے بچوں کو نہیں لے کر جاتا۔ بے شک، چاہے آپ کا بچہ ہو، میرا بچہ ہو، کسی کا بھی بچہ ہو نا، ہم موت سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن جہاں پر معلوم ہو کہ وہاں پر موت واقع ہو جائے گی اس چھوٹے سے معصوم بچے کی بھی، اس کو لے کر جانا صرف اس لیے کہ جناب رسول خدا نے ایک وعدہ دیا تھا اور وہ وعدہ وفا کرنا تھا، وہ دن بھی آ پہنچا تھا، وہاں پر فطرت کو تبدیل کیا گیا۔ یعنی کوئی ماں کوئی باپ اپنا بچے اس طرح نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس بچے کو جب لایا گیا تو اس بچے کی والدہ نے انہیں سجایا ہے، چولہے سے اٹھا کے اس کے کپڑوں کو تبدیل کیا ہے، اجلا لباس پہنایا ہے، اجلا لباس پہنانے کے بعد امام حسین کو دیا ہے، ہر بیوی نے آ کے اس بچے کا بوسہ لیا ہے، بوسہ لینے کے بعد امام حسین کے حوالے کیا ہے۔ تو یہاں پر فطرت کے اعتبار سے دیکھیں، اس فوج کو لرزانے کے اعتبار سے دیکھیں، قربانیوں کے اعتبار سے دیکھیں، تو ایک عجیب معجزہ آپ کو سرزمین کربلا پر نظر آتا ہے۔ بے شک، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام گھرانے کے ساتھ کربلا تشریف لے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ حق کے لیے لڑنا تھا، باطل کے خلاف محاذ کھڑا کرنا تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا تھا، اس سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، آپ نے سوال کے اندر 2-3 الفاظ استعمال کیے کہ ایک لڑنا تھا اور ایک محاذ کھڑا کرنا، تو سوال کے اعتبار سے تو بہت اچھا آپ نے پوچھا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے نا، تو جب 2 لوگ آپس میں لڑائی کر ہوتے ہیں، جب 2 گروہ آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ دونوں گروہ آپس میں تیاری کرتے ہیں، وہ اپنے سیلف کو اس طرح سے پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ سارے اوزار، آلات، وہ سامان لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لڑنا ہے۔ بے شک، تو یہ جنگ نہیں تھی، یہ لڑنا نہیں تھا، کوئی محاذ نہیں تھا، وہ اپنے لڑنے کے لیے وہ فوج لے کر جاتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں لے کے جائیں گے، اپنے گھر کی بیٹیوں کو نہیں لے جائیں گے، اپنی بہن کو نہیں لے جائیں گے۔ یہ قافلہ وہاں پر جانا تھا، ایکچولی وہ اس بیعت کا انکار تھا کہ جو بیعت تم کرانا چاہتے ہو وہ میں نہیں کر سکتا ہوں، صحیح، البتہ میں تو نہتا ہوں، میں جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آیا ہوں، اور جنگ کا ارادہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر 72 افراد کا ایک لشکر ہے، وہاں پر لاکھوں کی فوج ہے جو کئی ممالک سے بلائی گئی ہے، بے شک، وہاں پر گھوڑ سوار بھی ہیں، نیزے سوار بھی ہیں، تیر انداز بھی ہیں، بہت سارے ممالک سے فوج کو بلایا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ ایک باغی ہے اس کو قتل کرنا ہے۔ کئی 100 مفتیوں سے فتوے لیے گئے یہ کہہ کر کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنا ہے۔ بے شک، یہاں تک کہ کربلا کے اندر تو ایک منظر ایسا آیا تھا کہ وہاں اذان ہونے لگی تھی اور یزیدی فوج میں سے یہ آواز آ رہی تھی، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے امام حسین کو معاذ اللہ قتل کرو تاکہ ہم نماز پڑھنے جا سکیں۔ تو وہ نماز کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نماز کے اندر رسول اللہ کے نواسا ہی امام نہ ہو آپ کا، جب اسے ہی نہ مانے تو نماز کیسے ایکسیپٹ ہوگی؟ کیونکہ وہی نماز پڑھنے جانی ہے کہ جس کے اندر آپ نے درود پڑھنا ہے، اور محمد اور آل کے اوپر درود بھیجے بغیر آپ کی اور میری نماز مکمل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہو سکتی۔ بے شک، اسی ہستی کو قتل کرنے کے بعد آپ سوچتے ہیں آپ کی نماز ایکسیپٹ ہوگی؟ تو یہ ایکچولی محاذ نہیں تھا، یہ وعدہ وفا کرنا تھا، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ 1,24,000 انبیاء کا جو کام تھا، جناب اسماعیل کا، جناب داؤد کا، جناب یحییٰ کا، جناب زکریا کا، جناب یوسف کا، جناب سلیمان کا، جناب ہود کا، جناب صالح کا، قرآن کے جتنے سورے اٹھائے، جتنے سورے انبیاء کے سورے ہیں، وہاں پر آپ کو دکھے گا پروردگار کا دین تھا، اسے پھیلانا تھا۔ بے شک، توریت آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، قرآن مجید آیا ہے، یہ ساری تبلیغ کو پہنچانا تھا، لیکن اب وہ کام نہیں ہے، اب انبیاء نے نہیں آنا، اب کسی نبی نہیں آنا، آخری نبی ہے، آخری نبی کا دین بچانا ہے۔ دین بچانے کے لیے ایکچولی اپنی قربانی دینے کے لیے وہ گئے تھے،
اور جس وقت اس سرزمین پر پہنچے تھے نا، تفصیل میں آپ کو بتاؤں کس طرح سے اس زمین کو انہوں نے خریدا اور کس طرح سے ہوا. وہ زمین خریدی ہی اس وجہ سے تھی امام نے کہ مجھے قیامت تک کے لیے یہاں پر دفن ہو کر رہنا ہے. بے شک. کیونکہ جب تک میرا خون یا میرے پورے خاندان کا خون اس زمین پر نہیں بہے گا، دین اسلام کامل اور مکمل حفاظت میں نہیں آئے. بے شک بے شک. تو کربلا کی زمین کی کیا خصوصیت تھی؟ کربلا کی زمین کی خصوصیت ہمارے منہج کے اعتبار سے اور ہماری روایات میں، ہماری احادیث کی کتب کے اندر جو ملتا ہے، اس زمین کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی قدیم ہے. یعنی اتنا قدیم ہے کہ اس سرزمین کے اوپر ہر نبی نے آ کر گریا کیا ہے. یعنی اس حوالے سے انجیل میں بھی ملتا ہے، بائبل کے اندر بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ اس زمین کی خصوصیات کے تمام انبیاء جناب رسول خدا کو یاد کرتے تھے. جو نام ان کی کتابوں میں موجود ہوتے تھے، ان سارے انبیاء کو معلوم تھا کہ ہمارا آخری نبی آئے گا جو سب کا سردار ہوگا، علم میں سب سے بڑھتر ہوگا، اس سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے. اور وہ ساتھ میں یہ بھی جانتے تھے کہ وہاں ان کے نواسے کی شہادت ہوگی اسی زمین پر، اس کے بعد ان کا دین بچے گا. بالکل. یہ تمام چیزیں انبیاء جانتے تھے. اور ہمارے پاس تو روایت میں ایسا ہے کہ وہاں سے جناب نوح کا گزر ہوتا ہے، تو یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر جناب نوح کی کشتی بچتی ہے. جناب ابراہیم کا گزر ہوتا ہے، جناب موسیٰ کا گزر ہوتا ہے. تو وہ انبیاء کی زمین رہی ہے. یعنی کربلا کی زمین انبیاء کی سرزمین رہی ہے. انبیاء کی سرزمین رہی ہے، اور انبیاء نے اس واقعہ کربلا کو اپنے اعتبار سے یاد کرنے کے بعد اس زمین پر گریہ کیا ہے. اور یہاں تک کہ کربلا میں احادیث میں ملتا ہے کہ جب کربلا کا منظر تھا تو ایک نبی آ کے، جس طرح سے جس منصب پر جس درجے پر تھے، ایک نبی آ کر کہتا تھا، اے نواسہ رسول، کیا ہم آج آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو امام حسین ان سب کو انکار کر دیتے. بولا آج مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ان کو ایک جملہ ملتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، وہ کسی اور پس منظر میں ہے. یعنی بہت سارے انبیاء آتے رہے، وہ انکار کرتے رہے. بہت سارے ملائکہ آتے رہے اس سرزمین پر، انکار کرتے رہے. کیونکہ امام حسین خود بذات ایسی شخصیت تھے کہ آسمان ان سے کہہ رہا تھا کہ اے حسین، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آسمان کی صورت میں ان فوج کے اوپر گر پڑے. یعنی کہیں پر زمین امام حسین سے کہہ رہی تھی، امام حسین آپ ہمیں اذن دیں تو یہ زمین پھٹ جائے اور یہ سارا کا سارا لشکر گر جائے. پانی اجازت مانگ رہا تھا کہ آپ اجازت دیں تو ہم سیلاب کی طرح سے ان کو بہا دیں. یعنی کیونکہ ہر چیز ان کے اذن کے تابع تھی. بے شک. لیکن وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ صرف اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے تھے. بے شک. تو علامہ صاحب 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک جو بھی واقعات ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کیا کہ سب سے پہلے تو امام حسین حج کے ارادے سے گئے تھے خانہ خدا میں. صحیح. اب جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اب مجھے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے سفر کرنا ہے. اب انہوں نے سفر کیا اور سفر کی منزلوں کے اندر بہت ساری منزلوں میں سفر کرتے کرتے جب 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں، کربلا پہنچنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو سواری ہے ذوالجناح، اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ سواری آگے نہیں بڑھتی. تو ان کو ماجرا سمجھ میں نہیں آیا امام حسین علیہ السلام کو. انہوں نے دریافت کیا، بولے یہ سواری ہے جسے میں نے کئی عرصے سے پالا ہے، آج یہ آگے نہیں بڑھتا ذوالجناح. جناب حضرت عباس کو بلایا، دوسری سواری کو تبدیل کیا، وہ سواری بھی آگے نہیں بڑھتی. تیسری سواری کو بلایا، وہ آگے نہیں بڑھتی. 7 سواریاں تبدیل کرنے کے بعد جب قبیلہ بنی اسد کے لوگ، وہیں پر ایک قبیلہ آباد تھا، امام حسین نے چند افراد کو بھیجا، قریب میں کچھ لوگ رہتے ہیں ان کو بلائیں. بلانے کے بعد میں زمین کے بارے میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جب وہ لوگ آئے قبیلہ بنی اسد کے لوگ، انہوں نے بتایا کہ اس زمین کا جو نام ہے نینوا ہے. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ کہا اس کا نام ماریا ہے. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا شط الفرات ہے. امام نے پھر پوچھا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کا نام طف ہے. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے 12 سے 15 نام بتائے. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں سے جو سب سے زیادہ ایجڈ بزرگ شخص ہے اس سے بلایا جائے. صحیح. اس بزرگ شخص نے امام سے کہا کہ میں نے اپنے اجداد سے سنا ہے، بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ اس زمین کو کربلا مقدسہ بھی کہتے ہیں. صحیح. تب امام نے پھر اس وقت اعلان کیا کہ ہم زمین کربلا پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں یہیں قیام کرنا ہے. جہاں رسول خدا نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جہاں پہنچنے کا تھا، اب ہم پہنچ چکے ہیں، اب ہم یہیں رہیں گے اور یہیں سے ہی خدا کے پاس جائیں گے. اس زمین کے پاس پہنچے ہیں، اس زمین کو انہوں نے خریدا ہے.
اب جب قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے انہوں نے کہا نا کہ میں زمین خریدنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ راضی نہیں تھے، یہ کہہ کر کہ آپ نواسہ رسول ہیں، جتنا عرصہ آپ قیام کرنا چاہتے ہیں یہ جگہ آپ کی ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، ہم آپ کی پوری خدمت کریں گے۔ مگر اس کے باوجود امام نے اس کو خاص درہم، دینار اور درہم کی مد میں اس کو خریدا۔ مختلف روایتیں ہیں جس کے اندر اغلب 60,000 ہے، اسے خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کو ایک مختلف شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ رکھی کہ ہمارے مرنے کے بعد جب بھی ہمارا زائر آئے تو آپ اس کا استقبال کرنا اور 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام حسین اس زمین کے اوپر یہ بھی جانتے تھے۔ پھر ساری زمین خریدنے کے بعد اس قبیلے سے فرمایا کہ میں 3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، 3 الگ الگ گروہ سے۔ ان کے مردوں کو بلایا، کہا کہ اس زمین کے اوپر جب ہمارے لاشیں پڑے ہوں تو آپ کھیتی باڑی کرنے کے بہانے آ کے ایٹ لیسٹ ہمارے اوپر مٹی ڈال دینا تاکہ ہم دفن ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا ماحول تھا، زمین پرچیز کرتے ہوئے امام جانتے تھے 7 دن بعد ہم کس کنڈیشن میں ہوں گے۔ اس کے بعد وہاں کی عورتوں کو بلایا، کہا کہ تمہارے مرد جب تمہیں لگے کہ نامرد اس اعتبار سے ہو گئے ہیں کہ آل رسول کو تنہا چھوڑ دیں اور وہ ڈر اور خوف کے مارے ہمیں دفنا نہ سکیں، تو آپ لوگ آنا، ہمیں دفنا دینا۔ اللہ یہ صحرا ہے، صحرا کی بات ہو رہی۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر قبیلہ بنی اسد کے تمام بچوں کو بلایا، بچوں سے کہا کہ بچوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول خدا کا نواسہ ہوں، جب تمہارے والدین بھی یہ کام نہ کر سکے نا تو تم بچوں ایک کام کرنا، کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی راکھ اٹھانا اور ہمارے جسم کی طرف پھینک دینا تاکہ ہمارے جسم کی بے حرمتی نہ ہو اور ہم اس جگہ پر دفن ہو جائیں۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ امام اس زمین پر پہنچنے کے بعد کے یہ مرحلے ہیں کہ امام جانتے ہیں کہ 7 دن بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہمارے بچے تڑپ رہے ہوں گے، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، سب کو شہید کر دیا جائے گا، پیچھے کوئی بچے گا نہیں۔ تو یہ ساری قربانی کو ڈے فرسٹ مولا جانتے تھے اور سارے قبیلے کو بتا بھی چکے تھے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 محرم الحرام کو جو ہے وہ پانی بند کر دیا گیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پر۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ایگزیکٹ 7 محرم الحرام کو ان پر پانی بند کیا گیا، ان پر جو ہے وہ پانی کی بندش طاری کی گئی، یا اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے؟ نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اکثر روایت میں، نوحوں میں، مرثیوں میں سینئر علماء کرام جو چیز بیان کرتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، جی 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، تو اکثر اغلبیتاً یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو 3 دن اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو 7 محرم بنتا ہے، یعنی 7 محرم وہ دن ہو چکا ہے کہ اب پانی بالکل بھی نہیں بچا۔ لیکن جب سفر میں تھے امام حسین تو ان کے پاس اتنا پانی تھا کہ ایک بار ایک حر بن یزید ریاحی، جو ایک بڑا سالار تھا یزیدی فوج کا، جو بار بار امام حسین کو روک رہا تھا، کہیں سے خیموں کو ہٹوا رہا تھا، اہل بیت کو اذیت دے رہا تھا، اس کا لشکر پیاسا ہو گیا اور ان کے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ صحیح۔ تو امام حسین نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان کو پانی سے سیراب کیا جائے، صرف پورے لشکر کو نہیں، لشکر کے تمام حیوانوں کو، تمام جانوروں کو پانی دیا جائے، اور اس حد تک پانی دیا جائے کہ 3 بار ان کا جانور پانی سے جب تک منہ نہ ہٹا لے تو آپ پانی دیتے رہیے گا۔ تو وافر مقدار میں پانی تھا، امام پہنچے تب بھی پانی تھا، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ اب ان کے پاس پانی نہیں ہے، اب وہ بغیر پانی کے 3 دن تک گزارے ہیں انہوں نے، امام علیہ السلام نے۔ اگرچہ کہ فوج یزید نے راستہ بند کر رکھا تھا کہ نہر فرات قریب میں تھی، وہ چاہتے تو پانی کو حکم دیتے تو پانی آ سکتا تھا، لیکن پروردگار کے حکم سے انہوں نے وہی ریئیکٹ کرنا تھا جو خدا چاہتا تھا ان سے۔ بے شک۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ وقار سومانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، کربلا میں خواتین کا کیا کردار رہا؟ جیسے کہ ابھی ہم نے واقعہ اگر ہم دیکھیں تو جب شب عاشور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیموں کا جائزہ لینے جب نکلے تھے تو دیکھا کہ ایک خیمے میں بی بی زینب بیٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ تم حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے ہو، اور کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے،
تو کربلا میں پیٹھ نہ دکھانا، اون و محمد جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو تمام مائیں اس وقت بیٹھ کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ نصیحت اور وصیت کر رہی تھی کہ کل کربلا کے میدان میں تمہیں کس طرح سے اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ یہ جوش و جذبہ، یہ ایثار، یہ بہادری، یہ ہمت، یعنی خواتین کی عظمت کو سلام ہے، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کا ایک چھوٹی سی خروش برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک بڑی بات ہے کہ کربلا کے میدان میں ان ماؤں نے اپنے بچوں کے اوپر تیر چلتے دیکھے، نیزے چلتے دیکھے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ وہاں کی جو خواتین تھی نا، ان خواتین کا ایک الہی کردار تھا۔ الہی کردار یہ تھا کہ کبھی کبھار خواتین کو کچھ انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں، ان انسٹرکشنز کو گھروں میں نارملی عورتیں فالو کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مرد نے ہمیں یہ کہا ہے۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ خود خواتین اپنے سیلف کے تھرو ڈیسائیڈ کرتی ہیں ہمیں اس سچویشن میں کرنا کیا چاہیے۔ کربلا کے میدان میں ان کو کوئی انسٹرکشن دینے والا نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہو کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے کوئی انسٹرکشنز دی ہوں کہ بھئی آپ آمادہ کریں، آپ ان چیزوں کی تیاری کریں۔ مشیت الہی کو جانتے ہوئے اور اس کے علاوہ کئی برسوں سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ رسول خدا نے وعدہ کیا کیا ہے۔ بے شک، یعنی ایسا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی تھی اس وقت، یعنی نئے کپڑے پہنا رہی ہیں، نئے کپڑے پہنانے کے بعد ان کو خوشبو لگا رہی ہیں، ان کی چھوٹے سے بچوں کو ان کے کاجل لگا رہی ہیں، جو شبیہ مصطفیٰ ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کو سجا رہی ہیں۔ سجانے کے علاوہ ایک بار اطاعت پروردگار کے تھرو امامت کی اطاعت کا بھی سبق دیتی ہیں۔ یعنی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیمے کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ جب نارملی ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہیں یا جہاں پر ہم موجود ہو، کہیں پر آگ لگ جائے گی تو ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں واٹ ٹو ڈو، ہمیں جو کرنا ہوگا نا وہ ہم کریں گے اور وہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ بے شک، اس خیمے کا یہ عالم تھا کہ اس خیمے سے جناب سیدہ آواز بلند کر کے امام سے پوچھتی ہیں، امام ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اس وقت خیمے میں آگ لگ چکی ہے، کیا ہم خیمے میں رہتے ہوئے جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں؟ یعنی اس وقت بھی وہ ان کی ہدایات کا انتظار کر رہی اس تھی۔ وقت بھی کیوں؟ کیونکہ وہ امام وقت ہے، اور امام وقت سے سوال اس وجہ سے کر رہی کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ میرے امام کی اطاعت کرو۔ بے شک، تو وہاں پر اطاعت پروردگار آپ کو خواتین کے کردار میں نظر آتی ہے، اطاعت امامت آپ کو نظر آتی ہے، اور ایک ایسا عجیب جذبہ نظر آتا ہے کہ اس کو میں سمجھانے کے لیے کچھ خاص الفاظ کا سہارا لوں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ لا یحبک الا مومن، جو مومن ہوگا نا اے علی تم سے وہی محبت کرے گا کیونکہ تم کل ایمان ہو، جو محبت نہیں کرے گا وہ کل کفر کے مقابلے میں۔ امیر المومنین کو بتایا، امیر المومنین کی وہ ذات امام حسین کو ایک ایسی خاص خصوصیت حاصل ہے جو ان کے بابا کو حاصل نہیں۔ بے شک، اگرچہ کہ سید الشباب اہل جنہ ہے، جنت کے وارث ہیں، جو صاحب جنت ہو اسے وہ خصوصیت حاصل ہے۔ کہا گیا اے حسین تجھ سے محبت کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہر مذہب کا شخص تم سے محبت کرے گا، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، مگر یہ ہے کہ وہ انسان ہونا چاہیے۔ بے شک، اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانیت کے درس میں جو ان کی جو قربانی ہے نا، ان کی قربانی نے آج پوری دنیا کو رلایا ہے۔ صحیح۔ جب بی آپ بی دیکھیں زینب علیہ السلام کا کیا کردار رہا اس؟ بی بی زینب کا جو کردار ہے نا، وہ اطاعت امامت اور اطاعت پروردگار ہے۔ جو مشن امام حسین کا تھا کربلا میں، جب کربلا میں دین کو بچا لیا گیا، اب جس طرح سے دین کو بچایا ہے نا، تو انہوں نے کربلا سے لے کر شام تک کی جتنی منزلیں تھیں، چاہے کوفہ کی زمین تھی، دربار یزید تھا، جہاں پر خطبے دیے ہیں، وہاں خطبوں میں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ دین رسول خدا ہے، بے شک، ہم رسول کے گھر والے ہیں۔ اور جب خطبہ دیتے وقت اذان ہوتی تھی، اذان کے الفاظ انہیں بتاتی تھی یہ جو اذان ہے یہ ہمارے گھر کی ہے، اذان ہماری گواہی دیتی ہے۔ کیوں؟ سامنے جو تخت نشین تھے، جو بادشاہ تھے، جو لوگ تھے، ان کے کردار سے پورا زمانہ واقف تھا۔ وہ حرام اور حلال کا لحاظ نہیں کرتے تھے، وہ ایسی چیزیں پیتے تھے جو دین منع کرتا ہے، وہ ایسے کام کرتے تھے جس کا دین بھی منع کرتا ہے، وہ ایسے کام کرتے تھے جس کو معاشرہ جانتا تھا کہ دیندار نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ ہر بات قرآن سے کرتے ہیں، ہر بات حدیث سے کرتے ہیں، ہر بات روایات سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو گھر کے اندر دین نازل ہوا ہے، ان کے گھر میں جبرائیل کا آنا جانا تھا، ان کے گھر میں وحی کا آنا جانا تھا، ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا، ان کے گھر میں ہی تفسیر بنی، ان کے گھر میں قرآن لکھا گیا، تو یہ قرآن کے وارث۔ بے شک، بے شک، تو جناب زینب کا بہت ہی اہم کردار ہے تاریخ میں، کہ اکثر کچھ یورپین
کاتبین نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ جناب زینب کے اوپر لکھی ہیں، اور ان کو ایک ایسی لیڈی قرار دیا گیا ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی خاتون آئی ہے جو بریو خاتون تھی، جو اپنے زمانے کی سب سے مضبوط ترین خاتون تھی، باپردہ خاتون تھی، جو اپنے لہجے میں علی تھی، اپنے کردار میں حسین تھی، اور ساری گفتگو کو انہوں نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ اگر شاید جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام، امام حسین کا پیغام آج پوری دنیا میں نہ ہوتا۔ بے شک۔ جناب زینب کی وجہ سے آج آپ دیکھیں گے بہت بڑی تعداد سکھوں کی امام حسین کے حرم میں کربلا میں آپ کو نظر آئے گی، بہت سارے مسیحی آپ کو وہاں نظر آئیں گے، بہت سارے الگ الگ مذہب اور الگ الگ دین کے لوگ امام حسین کے روضے پر آپ کو اس وجہ سے نظر آتے ہیں اور ان کو خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بے شک۔ ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ اسلام کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، خدا کے دین کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، لیکن وہ امام حسین کو اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ انسان پڑھے تو پھر رشک آتا ہے اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے تو شاید حسین کی قربانی کے درس کو نہیں لیا، لیکن غیر مسلمانوں نے بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھا۔ کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی ہے تاریخ میں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور بی بی زینب علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو جس گھر میں قرآن اترا، جس گھر میں جو ہے وہ وحی اترتی تھی اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کر لوگ مسلمان ہوئے، اسی نبی کے گھرانے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اور بی بی زینب علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ شام کے بازار میں وہ خطبہ دیے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ تو جس گھر میں پردے کا حکم آیا سورہ احزاب میں کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال دیں، اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ وہ مومنہ عورتیں ہیں۔ تو جس گھر میں پردے کا حکم آیا اسی گھر کی عورتوں کو کربلا کے میدان میں خیمے جلا کر بے پردہ کر دیا، سروں سے چادریں چھین لی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ سے خیمے جلے، سر سے چادر بھی چھینی، دشت میں تنہا سکینہ تیری روتی رہی، توق میں باندھا گیا تیرے عابد کا گلا، تیری مظلوم بہن بے ردا شام چلی۔ اور شام جا کر وہ خطبہ دیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ امام حسین کے بارے میں جناب رسول خدا نے جتنے ارشادات فرمائے ہیں وہ ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے شہادت نوش فرمانے تک کافی ہے، لیکن جو نسبت امام حسین کو رسول خدا سے حاصل تھی نا، وہ ایسے ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہم آیت مباہلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار مباہلہ کرنا تھا نجران سے، عیسائیوں سے، وہاں پر انہوں نے فرمایا تھا کہ ابنانا ابناکم انفسنا انفسکم نساءنا و نساکم، مفہوم اس کا ایسا بنتا ہے کہ تم اپنی بچوں کو لاؤ میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں۔ تو رسول خدا جب وہاں پر گئے تو وہاں پر اپنے ساتھ امام حسن کو، امام حسین کو لیا، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو لیا۔ 5 لوگ گئے اور ان سے مباہلہ کیا، اور اس مباہلہ کے میدان میں جتنے عیسائی تھے انہوں نے مباہلہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ میدان میں کھڑے ہو کے وہ دعا کرتے کہ جو حق پر ہے وہ باقی رہے، جو حق پر نہیں ہے وہ غرق ہو جائے۔ یہ ہونے سے پہلے جتنے سارے عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو شاید پہاڑوں کو حکم دیں تو یتحرکون الجبال، تو سارے کے سارے پہاڑ حرکت کرنے لگیں گے، بہتر ہے کہ ان سے ایکسیپٹ کیا جائے اور جو یہ فدیہ لینا چاہتا ہے ہم ان کو دیں اور ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ تو امام حسین کو یہ شرف حاصل ہے قرآن مجید کے اندر کہ رسول خدا نے ان حسن اور حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، بے شک، اور کہیں پر فرمایا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین جو ہے نا وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہیں پر فرمایا ہے کہ الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، فرمایا کہ حسین جو ہے کیسا ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ پھر اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سفینہ نوح نے اپنی قوم کے چند افراد کو، چند حیوان اور پرند کو نجات دی تھی، میرا حسین وہ ہے جو پوری کائنات کو نجات دلا سکتا ہے، حسین کا سفینہ وہ ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سے امام حسین اپنے بچپنے کے عالم میں پروردگار سے قربت کی وجہ سے یا وہ درجہ عصمت کی وجہ سے اس قدر بلند تھے کہ ہماری کتب میں اور ہماری روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار
ایک فرشتہ جس کا نام تھا فطرس. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے پر جل گئے. تو پر جلنے کے نتیجے میں وہ فرشتہ آتا ہے جناب رسول خدا کے پاس, اور اس طرح سے واقعے کو ڈسکرائب کیا ہے کہ امام حسین اس وقت چھوٹے سے ہیں اور اپنے جھولے میں ہیں, اور کہا جاتا ہے اس فرشتے سے کہ آپ اپنے پروں کو ان جھولوں سے مس کرو تو تم شفا پا جاؤ گے. سبحان اللہ. اسی دوران جب دیکھا امام حسین بچپن کے عالم میں ہے تو ایک شخص آتا ہے, جیت لرسول اللہ حتی حاصر الولد لا یوجد لدیہ ولد, میں رسول خدا کی خدمت میں آیا تھا ایک اولاد طلب کرنے کے لیے, مگر جناب رسول خدا نے کہا ہے کہ میری قسمت میں, میری تقدیر میں اولاد نہیں. امام حسین نے واپس جاتے ہوئے شخص سے سارا ماجرا معلوم کیا اور کہا کہ نانا سے کہیے گا کہ حسین نے مجھے اولاد عطا کی ہے. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ. ایک تقدیر بدلنے کے اعتبار سے, پروردگار کے حکم کے اعتبار سے اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ پروردگار بھی ان کی مشیت کو اس انداز سے مانتا ہے. تو راہب نے پوچھا کہ مجھے ایک اولاد دی ہے, کہا نہیں میں 2 دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں صرف 2, اس نے 3, یہاں تک کہ اسے 7 اولاد عطا کر دی. یہ ان کے معجزات تھے, یہ ان کے امام حسین کے معجزات ہے کہ جس کی قسمت میں اولاد نہ ہو اسے اولاد دیتے. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے جناب رسول خدا اکثر اوقات جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, نماز کے دوران امام حسین یا امام حسن بچپنے کے عالم میں اگر ان کے کاندھوں پر آ جاتے تھے تو جو ذکر ہمیں 3 بار پڑھنا ہوتا ہے سجدے میں, یہاں تک کہ وہ 70 مرتبہ پڑھتے تھے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا حالت نماز میں امام حسین کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت سے اتارا ہو. کیونکہ اگر عام بچہ ہوتا تو شاید اسے اتار دیتے, لیکن یہ وہ امام حسین ہے کہ, اور ہمارے رسول خدا جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, رسول خدا حرکت یا بولنا یہ ایک لفظ بھی ان کا نہیں جب تک پروردگار کی کوئی مشیت نہیں ہوتی. بے شک بے شک. تو حسین اپنے آپ میں ایک ایسا کردار ہے, چاہے بچپنے کا زمانہ ہو, چاہے وہ جھولے میں ہو, چاہے آغوش میں ہو, چاہے میدان جنگ میں ہو, چاہے میدان کربلا میں ہو. بے شک. اچھا, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عشق کا عالم تھا کہ اکثر ان کے گلے کو بوسہ دیا کرتے تھے, اور جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں آ کر یہ بتایا کہ ایک دن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے, تو اس حوالے سے ذرا اس واقعے پر روشنی ڈالیے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ میں نے جس طرح سے ذکر کیا تھا آپ کو, ولادت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی آغوش محمد مصطفیٰ میں آتے ہیں. بے شک. آغوش محمد مصطفیٰ میں آتے ہی ان کا بوسہ لیتے ہیں. بوسہ لینے کے بعد اسی وقت سارے گھر والوں کو بشارت دیتے ہیں یہ وہی بچہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے بھوکا اور پیاسا. اور اسی اعتبار سے مختلف روایتیں ہیں کہ وہ مٹی کو رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حسین کربلا پہنچ گئے یا شہید کر دیے گئے ہیں. اس اعتبار سے ان کے دنیا میں آتے ہی رسول خدا نے بہت ہی تفصیل سے پوری کربلا کو, شہادت امام حسین کو اور تمام شہادتوں کو بیان کر دیا تھا. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ امام حسین نے خود اپنی زندگی میں یہی شہادت کا واقعہ جو ہے مختلف زاویوں سے بیان کیا اپنے ہی گھر میں. جس طرح سے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا ام سلمہ کا, تو اسی اعتبار سے ساری ڈیٹیل تھی. کربلا کے حوالے سے آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ اگر ہم کربلا معلیٰ کا جائزہ لیں تو وہاں پہ ہمیں عیسائی یا سکھ کمیونٹی کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے, کیونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی نہ صرف مسلم ممالک کے لیے یعنی مسلمانوں کی دنیا کے لیے بلکہ تمام تر دنیا کے لیے ایک مثال ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ امام حسین کی جو جنگ ہے جسے لوگ جنگ کہتے ہیں وہ ایک قربانی ہے. وہ قربانی جو ہے ایک درس دیتی ہے جس کو ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو نکال دیا جائے, وہ درس یہ ہے کہ باطل کے آگے ڈٹ جاؤ. یعنی اگر کوئی غلط ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہو, بہت زیادہ پاور میں ہو, جتنا بھی کوئی اسٹرانگ ہو, آپ نے ڈٹ جانا ہے, اپنے حق کے ساتھ مر جانا ہے. جو انہوں نے سبق سکھایا اور پوری دنیا نے جس کو پڑھا ہے نا, بڑے عجیب انداز سے اس کو پڑھا ہے. تبھی گاندھی جی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہاں پر امام حسین کے حوالے سے ان کا لکھنا 10 دن تک کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے ان سے عقیدت اور محبت کی بنا پر. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر چلے جائیں, جتنے بھی ہندو ہیں, بڑے بڑے سکھ ہیں, پادری ہیں, دنیا کے دوسرے دیگر مذاہب میں, یہاں تک کہ جب برٹش یورپین انگریز آتے ہیں
تو امام حسین کے میسج کو جو انہوں نے سمجھا ہے نا، تو یہ سمجھا ہے کہ کسی باطل قوت کے آگے ڈٹ جانے کا نام حسین ہے۔ بے شک، تو امام حسین نے پوری دنیا کو سمجھایا ہے کہ جب بھی کوئی غلط ہو تو وہ غلط ہوگا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنی ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے جو وہ اس طرح سے امام حسین سے اور کربلا سے لیتے ہیں۔ علامہ صاحب، حضرت امام حسین نے دین کی خاطر، امت مسلمہ کی خاطر اپنے گھرانے کو کربلا کے میدان میں شہید کرا دیا، خود بھی شہید ہو گئے۔ امت مسلمہ کو ان کی اس شہادت سے، اس قربانی سے، اس اثار سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ کیا جس قربانی کا انہوں نے سبق دیا، راہ خدا میں جو شہید کیے گئے، اور جس طرح سے انہوں نے دین کی خاطر جو ہے مسلمانوں کو ایک سبق دیا، امت مسلمہ کو، کیا آپ کو آج اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ جو سبق، جو ہدایت وہ دینا چاہتے تھے امت مسلمہ کو، کیا اسی کوئی جھلک ہمیں آج امت مسلمہ میں نظر آتی ہے؟ آپ کے سامنے آج دنیا کے حالات ہیں، امت مسلمہ کے حالات ہیں، مسلم ممالک کے حالات ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بس یہ پیغام تو بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو مختصر انداز میں اگر بیان کیا جائے تو امام حسین نے آج سے لے کر یہ جب تک دنیا باقی ہے تب تک کے لیے سمجھایا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہروں پر جو نقاب ہوتا ہے وہ نقاب اتارنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ظلم جو ہوگا نا تھوڑے عرصے تک تو غالب رہے گا، بے شک، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی۔ آج دنیا نے دیکھا کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، بالکل میں اسی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تو تھی کہ بالکل تمام امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، اور دین کے نام پر، حق کے نام پر اگر ہمیں کربلا کا ایک جو تازہ منظر دیکھنا ہے، ہمیں وہ تازہ منظر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم میں نظر آتا ہے، تو اس نظر حوالے آتا سے ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہاں پر جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، ظلم کے مقابلے میں ظالم اور مظلوم دنیا کو اس وقت نظر آتے ہیں کہ جب ظالم کا جو نقاب ہے نا وہ مظلوم اتارتا ہے۔ بے شک، دیکھیں، ایک بار امام حسین کی جو جنگ تھی نا، نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جیتتا وہ ہے جو باقی رہے، ہارتا وہ ہے جو مٹ جائے۔ بے شک، کربلا کی جو جنگ ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے۔ وہاں پر جنگ جیتا وہ ہے کہ جن کے سر کو کاٹ کے نیزے کے اوپر بلند کیا گیا، اور ہارا وہ ہے کہ جن کے پاس تخت تھا، تاج تھا، حکومت تھی، ساری چیزیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہارے وہ۔ تو وہ دنیا کے اعتبار سے بالکل ہی الگ جنگ تھی۔ جب بھی لوگ اسے دیکھتے ہیں تو ایک تو چیز سیکھتے ہیں کہ ان کی اس عمل نے، کربلا کے عمل نے لوگوں کو بتایا کہ قیامت تک کے لیے کوئی ایسے ظالم لوگ نہیں آ سکتے جو اس طرح سے معصوم بچوں کے ساتھ پانی بند کریں، ان کے گلوں میں تیر ماریں۔ یہ ساری چیز دکھانے کے بعد تا قیامت آج بھی جب لوگ سنتے ہیں نا کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی دینے کے بجائے اس کو تیر مار دیا، تو ایک ایک قربانی جو ہے نا، وہ ایک ایک قربانی ظالم کے چہروں سے نقاب کو عیاں کرتی ہے۔ بے شک، یہ قیامت تک کے لیے درس رہے گا، اور مسلمان اسی سیرت امام حسین سے حاصل کر سکیں گے چیزوں کو۔ بے شک۔ فلسطین کے مسلمانوں کے جو آج حالات ہیں، ہمیں سفر کربلا سے، سفر عشق سے، اگر ہم کربلا کے واقعات کی جانب نظر دہرائیں تو ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ ایک آخری پیغام مسلم ممالک کے حکمرانوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ آخری پیغام یہ ہے کہ آپ کی ایک انسانیت کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، ایک مسلمان ہونے آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم ممالک جو اس وقت فلسطین کے ان لوگوں کی مظلومیت پر خاموش بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی بھوک پیاس سے اس وقت جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، اور جس طرح کے ظلم ان پر کیے جا رہے ہیں، فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت مسلمان حکمران جو ہیں ان میں یزیدیت کی جھلک نظر آتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج صرف مسلمان نے، غیر مسلم جو ہے نا آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آج وہ اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے کالجز میں، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ تعجب ہے کہ اسلامی ممالک اتنے سارے ہونے کے باوجود آواز کو بلند نہیں کر رہے، جن چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، انسانیت کے اعتبار سے ایک ذمہ داری بنتی ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمارے دینی اعتبار سے بھائی ہے، انسانی اعتبار سے بھائی ہے، اور ہم آج کل صرف اسی وجہ سے ہے کہ پیغام خدا سے دوری ہے، ہر انسان سیلفش ہو چکا ہے، ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ بے شک، کاش کہ انسان وہی ہوتا ہے کہ جسے تکلیف محسوس ہو، حیوان وہ ہوتا ہے کہ جسے دوسروں کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ بے شک، اور کربلا جو ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کی تکلیف کے اوپر آنسو آنا، دوسرے کی تکلیف کے اوپر رونا، دوسرے کی تکلیف کے اوپر آواز کو بلند کرنا ہی کربلا ہے۔ صحیح۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی قربانی، شہادت، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ساتھ ہی ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ حق کی خاطر آپ باطل کے خلاف ڈٹ جائیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ وہ تو نواس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، اگر وہ چاہتے تو تمام دنیا کے معجزات اس وقت کربلا کے میدان میں ہو سکتے تھے، جنات بھی وہاں حاضر تھے، ملائک بھی وہاں حاضر تھے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس دن کی پیش گوئی میرے نانا نے کی تھی، جس دن کی جو ہے وہ نوید جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی تھی، آج وہ دن آ گیا اور کربلا کا واقعہ قیامت تک کے لیے تازہ رہے گا۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کی ہار ہوئی، یزید اس وقت اپنے تخت کا بادشاہ تھا، لیکن آج اس کا نام کس طرح سے لیا جاتا ہے، اور حسین مظلوم کربلا ہیں لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ حق کی خاطر، نانا کے دین کی خاطر انہوں نے جو ہے دین کو بچا لیا، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو راہ خدا میں شہید کروا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے ناظرین، اور قیامت تک حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ دین بھی انہی کی بدولت آج زندہ ہے۔ جس طرح سے ہم پچھلے مذاہب میں دیکھیں تو تمام آسمانی کتب میں کافی رد و بدل کر دیا گیا، لیکن قرآن مجید آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور قیامت تک بھی اپنی اصل حالت میں موجود رہے گی، جس سے ہم آج بھی جو ہے اپنی زندگی کے روزمرہ مراحل میں، مسائل میں قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں اور قیامت تک وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ دین کی خاطر، دین حق کی خاطر حسین کی قربانی تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ 9 محرم الحرام کی ہماری یہ جو آج کی سفر عشق اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ ہم علامہ وقار سومانی صاحب کی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کی جانب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی 10ویں محرم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی میزبان طیبہ میمن کو سفر عشق کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔